بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سرکار حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں، شعور کی تلاش میں لوگ خانقاہوں پر جاتے ہیں اور انہیں شعور ملتا ہے تو ایسا شخص موت سے آزاد ہو جاتا ہے، جس کے مزار پر بیٹھنے سے ہی ان کا فیض ہوتا ہے۔ یعنی پہلے خیال کچھ اور ہوتا ہے، پھر مزار پر جا کر شعور ملتا ہے۔ وہاں بیٹھنے سے خیال بدل جاتا ہے اور خیال کا بدل جانا ہی ان کا فیض ہوتا ہے۔ یعنی پہلے خیال کچھ اور ہوتا ہے اور پھر مزار پر جا کر بیٹھنے سے خیال اور ہو جاتا ہے۔ اپنا فائدہ سوچنے والا انسان دوسروں کو صرف استعمال کرنا چاہتا ہے، وہ کسی کو فائدہ پہنچانا نہیں چاہتا، اور اس طرح وہ بے فیض ہو کر رہ جاتا ہے۔ انسان دوسروں کے کام نہ آئے تو ان سے کام لینا ظلم ہے۔ یہ ظلم دنیا میں ہوتا ہی رہتا ہے۔ ہمارے ہاں ہر صاحب مقام اور صاحب مرتبہ انسان اپنے مقام اور اپنے مرتبے کا خراج وصول کرتا ہے، اور کچھ نہیں تو لوگوں سے سلام کی توقع کرتا ہے، لیکن خود دوسروں کو سلام کرنے کی زحمت گوارا نہیں کرتا۔ آپ اچھے وقت کا انتظار کریں گے تو زندگی اچھی گزر جائے گی۔ ہوپ اور فیئر، یہ دو چیزیں آپ میں پیدا ہوتی رہتی ہیں، یعنی ڈر اور امید۔ ڈر بھی خود بخود پیدا ہوتا رہتا ہے اور امید بھی خود بخود پیدا ہوتی رہتی ہے۔ تو جب ڈر پیدا ہونا شروع ہو جائے تو سمجھو کہ اعمال غلط ہو گئے۔ تو جب ڈر پیدا ہونا شروع ہو جائے تو اس وقت استغفار ضروری ہے کہ یا اللہ میری توبہ، مجھے میرے اندیشوں سے بچا، یا اللہ مجھے میری عبرت سے بچا، تو پھر زندگی ڈر سے نکل جائے گی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی نے دار پر چڑھ کر منزلوں سے وصال کیا، منزلوں کا جلوہ دیکھا، منزل آئی اور زندگی گئی۔ کیا عجب مقام ہے! یہ بات انسان کی سمجھ سے بالا ہے کہ انسان جان ہار جائے اور مقصد جیت جائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ میدان کربلا میں جنگ ہار گئی اور مقصد جیت گیا، امام قربان اور اسلام زندہ رہا۔ صاحبان منزل کے پاس جذبوں کی فراوانی ہوتی ہے، وہ صاحبان یقین ہوتے ہیں۔ منزل کا سفر شاید پہلے قدم کا ہی نام ہے۔ یقین کے ساتھ اٹھایا ہوا پہلا قدم جو جانب منزل ہو، وہی منزل ہے۔ آپ اللہ کے کام میں کیوں نہ کہو، آپ اللہ سے یہ نہ پوچھو کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے، بلکہ آپ اپنے آپ کو تیار رکھو کہ وہ پوچھے گا کہ تم نے ایسا کیوں کیا۔ بے شک